یہی حکم شریعت ہے. تمام فقہا کا فتویٰ ہے کہ یہی حکم شریعت ہے کہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے اسے مان لو. توجہ ہے. اللہ نے مولا علی کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے. وہ علی حق رکھتا ہے. اب ذرا جملہ میں کچھ شاید فکر ہو گئی. جو علی اس درجے پر، جو ابھی ہم نے جتنی مختصر وقت پہ بات کر سکے، جو اس درجے کا عظمت رکھتا ہو، اس کے لیے کیا فرما رہے نبی؟ لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہیں تھا. اب وہ علی جو اس درجے کی عظمت رکھتا ہے، اگر دنیا میں اس کے برابر کوئی ہے تو اسے فاطمہ زہرا کہا جائے. عظمت زہرا کا حسین باپ، کوئی برابر نہیں ہے ان دونوں کے. یہ واحد جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے، ورنہ کوئی بیوی کسی شوہر جیسی نہیں ہوتی، کوئی شوہر کسی بیوی جیسا نہیں ہوتا. ہمارے ماں باپ قربان، ہماری نسلیں فدا جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، مگر کیا جناب خدیجہ نبی مکرم کے برابر تھی؟ انہی جیسی تھی؟ نہیں. ایک ہی جوڑا اللہ نے کائنات میں بنایا جو برابری کی بنیاد پر ہے، اور وہ جوڑا علی و بطول کا جوڑا ہے. یہ واحد جوڑا ہے جو صرف زمین پر بھی میاں بیوی نہیں ہے، یہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں. یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زن و شوہر ہیں. اللہ اکبر. جناب بس آخری روایت سیدہ کی عظمت پر جناب خدیجہ نے ایک دن گریہ فرمایا، بہت مغموم تھیں، بہت غمزدہ تھیں. سرکار نے فرمایا خدیجہ تم کیوں غمزدہ نظر آتی ہو؟ کہا مجھے سارے مکے کی قریش کی عورتوں نے چھوڑ دیا ہے اور آپس میں طے کر لیا ہے کوئی مجھ سے ملنے نہیں آئے گا، مجھ سے ملنے کا انکار کر دیا، کوئی مجھ سے ملے گا نہیں. دوسرے دن جب سرکار گھر میں تشریف لائے تو دیکھا سیدہ مسکرا رہی ہے بیوی خدیجہ، بڑی خوش ہے، چہرے پہ بڑی بیوی کی طراوت اور تازگی ہے. فرمایا خدیجہ کل تم خفا تھیں ماحول کے اس فیصلے سے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو. کہا یا رسول اللہ مجھے اب کوئی پریشانی نہیں ہے کسی کے چھوڑنے کی، اس لیے کہ جو میرے شکم میں بچی ہے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اماں پریشان نہ ہو، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ اکیلی نہیں ہو. لہذا جب میرا دل ملول ہونے لگتا ہے تو وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے. اور پھر جب جناب زہرا کی آمد ہوئی ہے نا بی بی کی گود میں، تو جناب زہرا نے پہلا جملہ جو کہا ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے. مریم بھی سرگم ہے، مسیحا سے پوچھ لو. مریم بھی سرگم ہے، مسیحا سے پوچھ لو. خود حاضرہ غلیظ ہے، سارا سے پوچھ لو. اپنوں کا کیا ہے تذکرہ، آدھا سے پوچھ لو. جاؤ مبائلے میں نصارہ سے پوچھ لو. زہرا سے عورتیں ہیں، لا حیدر سے مرد ہیں. ختم الرسول کے بعد یہ فوجین فرد. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک عزیز نے مجھے پرچی بھیجی ہے کہ ان کی والدہ کینسر کی مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے یہ بزرگ جو میرے بیٹھے ہوئے ہیں، فتح علی چانڈیو صاحب، صغیر حسین دہلی صاحب، استاد ڈارڈنو، حسن عباس بھائی، جناب انوار جعفری صاحب، جناب سائیں تشریف لائے ہوئے ہیں کٹیاروں سے، اور ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں کٹیاروں سے. اسی طرح ہمارے دیگر جو بزرگ یہاں تشریف، میرے چچا تشریف فرمائے، میرے چچا تشریف فرمائے، ان سب بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات پڑھیں گے. استاد ابو الحسن بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور ایک صلوات دیا کریں. ایک ماں کی مجلس ہے چہلوں میں، ایک زوجہ بھی ہے تو ایک بہن بھی ہے، بڑے رشتے جمع ہیں آج کی اس مجلس میں. ہم تعزیت کرنے جہاں آئے ہیں وہاں ہم مغفرت کی دعا کرنے آئے ہیں. چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کوفہ لے چلیے، جہاں مولا کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے، مولا کا سر دو نیم ہو چکا ہے.
حضرت کو جو ضربت لگی تھی سر درمیان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ مولا امام حسن ماتھے پر سر پر پٹی باندھ رہے تھے تو فرمانے لگے بیٹا پٹی بعد میں باندھنا، پہلے مجھے بتاؤ میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو گئی؟ یہ اطمینان ہے علی بن ابی طالب کا، یہ اطمینان ہے مولا علی کا، بتاؤ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا ہاں بابا رنگین ہو گئی۔ تو فوراً آواز دی یا اللہ تیرا شکر ہے نبی کا وعدہ میں نے پورا ہوتے دیکھ لیا۔ پھر دیوار سے ٹیک لگا کے مولا کو بٹھا دیا گیا، فرمایا بیٹا حسن نماز مکمل کرو۔ امام حسن نے نماز مکمل کی، مولا نے اسی کیفیت میں نماز ادا کی، پھر مولا کو لے جانے لگے۔ سنیں گے چند قدم علی چلے، وہ علی جس نے خیبر فتح کیا، وہ علی جس نے خندق فتح کیا، چند قدم چلنے کے بعد کہنے لگے مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اے حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے۔ میرے مولا کو ایک قالین پر لٹا کر قالین کے ساتھ اٹھایا گیا۔ جب قالین سے اٹھانے لگے نا قالین کو، تو مولا نے دیکھا کہ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو فرمایا بیٹا حسن دیکھ نہیں رہے کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، اتنی محبت کرنے والے مسجد میں جمع ہیں، خبردار بیٹا جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں، اے میرے لال آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ۔ اسی اثنا میں نگاہ گئی کہ عباس رو رہے ہیں، فرمایا عباس آنکھوں میں آنسو نہ لانا، عباس خبردار گریہ نہ کرنا۔ عزادارو پھر نگاہ گئی کہ محمد حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پھر محمد حنفیہ کو آواز دے کر کہا بیٹا رو نہیں۔ سنیں گے عزادارو جیسے ہی دیکھا کہ حسین بھی رو رہے ہیں، فرمایا حسین تمہارا رونا تمہارے نانا کو گوارا نہیں تھا، تمہارا رونا تمہاری ماں زہرا کو گوارا نہیں تھا، بیٹا خبردار گریہ نہ کرو۔ عزادارو جو جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، علی مسجد سے گھر تک بیٹوں سے کہتے رہے حسن گریہ نہ کرو، حسین گریہ نہ کرو، عباس گریہ نہ کرو، محمد حنفیہ آنکھوں سے آنسو صاف کرو۔ جو رستے بھر بیٹوں کو رونے سے روکتا رہا، جیسے ہی گھر میں گئے زینب کو آتے دیکھا خود علی نے رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے کہ بی بی نے اپنا سر بابا کے سینے پر رکھ دیا، اور سیدہ کو ایک مرتبہ زینب بی بی کو پرسہ دیا۔ عجب نہیں علی نے یہ سوچ کے گریہ کیا ہو کہ میری زینب ہوگی اور یہ کوفہ ہوگا، کوفہ کی راہیں ہوں گی، کوفہ کے بازار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں دو چار جملے کہوں گا بس۔ یہ بازار ہوگا، یہ رستے ہوں گے، میری زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، اجرکم اللہ۔ عزادارو مولا نے 3 دن اس تکلیف میں گزارے، اور جب تیسرا دن شہادت والا دن آیا نا تو طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے مولا کا معائنہ کر کے اوزار طبابت کو جمع کرنا شروع کیا، یعنی اپنی چیزیں اٹھا کے جانے لگا۔ تو امام حسن کی آواز آئی تمہاری مہارت کیا کہتی ہے؟ تو مولا کی طرف دیکھ کر کہا بابا سے کہیے کہ وصیتیں کریں، علی ہم مزید نہیں رہ پائیں گے، اجرکم اللہ۔ تو امام نے فرمایا کوئی مشورہ، کوئی مہارت، کوئی رائے، کچھ کہو کہ اسی طرح ہمارے بابا کچھ دن ہمارے ساتھ رہ سکیں۔ کہا اگر علی کو دودھ پلایا گیا تو علی کے بدن میں موجود زہر کو کاٹے گا اور کچھ دن تک علی ہمارے ساتھ رہ پائیں گے۔ سنیں گے ابھی یہ خبر کوفے میں پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، کیا دیکھا کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لائے کھڑے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں ہمارے مولا کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں قصداً مولا کے مسائل پڑھ رہا ہوں، قصداً مولا علی کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ وہ وقت آیا، فرمایا بیٹا میرا پورا خاندان میرے سامنے لا کے بٹھاؤ، میری بہویں، میرے پوتا پوتیاں، میرے داماد، میری بیٹیاں، سب میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ امام سجاد اس وقت 3 سال کے ہیں، امام زین العابدین اس وقت 3 سال کے ہیں جب بابا دادا علی کی شہادت ہو رہی ہے، کہ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، مولا بستر شہادت پر ہیں، سب کھانا اور افطار تناول کر رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا حسن مجھے بٹھاؤ، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ امام حسن نے تکیہ لگایا، بابا کو اٹھا کے بٹھایا، فرمایا میرے سامنے کھانا اور پانی لے کر آؤ۔ کھانا بھی رکھا گیا، پانی بھی رکھا گیا۔ جب پانی اور کھانا آ گیا نا تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔
میرے مولا علی نے ہاتھ سے لقمہ بنایا